नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी हम आज अपनी वैसे तो जरा सा क्योंकि पिछली आयत के साथ कनेक्टेड थी ये, आज जो हमने अगली आयत करनी है आयत नंबर 35, तो 34 के साथ ही जो है ना उसको उस दिन क्योंकि टाइम खत्म हो गया था इसलिए फिर उस आयत को मैंने उस वक्त नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसके बाद उससे अगली आयत जो है तो वो दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। तो आयत नंबर 34 हमने लास्ट क्लास में की थी, और की तो और भी आयत थी, लेकिन आखिरी जो आयत की थी वो आयत नंबर 34 की थी, कि जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। उस दिन आई थिंक मैंने आपको इसका लफ्ज की वो नहीं बताई थी, डिटेल नहीं बताई थी। तो रिजाल का वाहिद जो है वो रजुल है, रा जीम लाम, ठीक है। तो और जो है कव्वामून, कव्वामून जो है बेसिकली ये लफ्ज जो है कौमा यकूमू से है, और इसका जो बनता है ना फाइल कॉइमुन, यानी ये जो इसका मतलब होता है खड़े होने वाला, ठीक है। तो यानी कवाम कौन हो जाता है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आ जाता है, फ़आल के वजन पर मुबालगा आ जाता है इसके अंदर, जो कि क्या है, हिफाजत करने वाला है, निगहबानी करने वाला है, जरूरियात का ख्याल रखने वाला है, और फिर जितनी भी हमने डिटेल पढ़ी कि ये कव्वामून है, ठीक है, कव्वाम है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पर जो लफ्ज भी इस्तेमाल किया है ना, उसके अंदर एक मुबालगा पाया जाता है। तो हमें हमें बहुत सारे अल्लाह ताला के ने जो किसी को कोई जो स्टेटस दिया है ना, और जो रुतबा दिया है, या उसके उसको जो जिस जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उन अल्फाज के अंदर आ जाता है, कव्वाम, यानी निगरानी, और इस लेवल की निगरानी का हुक्म दिया हुआ है। मर्द के एंड पर देखें तो उस पर कितनी बड़ी भारी जिम्मेदारी है ये, कि अल्लाह ने उसे कव्वाम बना दिया है। तो आप देखें जो वाकई सीरियस मर्द होते हैं और जिनको वाकई फिक्र होती है कि हाँ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, तो फिर वो जब शादी करते हैं ना, तो वो एक एक चीज का एहसास करते हुए जो है शादी करते हैं, कि हाँ ये तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिंदगी में एक बिल्कुल तब्दीली आने वाली है, वो इस चीज को सीखते हैं। बहुत कम होते हैं लेकिन सीखते जरूर है, उन्हें ये फिक्र जरूर होती है। लेकिन एक आम तौर पर भी देखें, उमूमन भी जो आदमी होते हैं ना, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं, क्योंकि बात जो होती है ना, वो आम तौर पर की जाती है, कि आम तौर पर जो है ना किस तरह से होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं करते, और बिल्कुल ही इस चीज से बेपरवाह होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या अगर उनको पता होता है तो उनके ईमान में कमी होती है, उनको यकीन ही नहीं होता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो असल बात वही है कि पता होना चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का यकीन होना चाहिए, और यकीन के लिए इसका मतलब है कि ईमान पुख्ता होना चाहिए, स्पेशली आखिरत पर ईमान पुख्ता होना चाहिए, कि मेरे ऊपर जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो मुझसे इसके बारे में सवाल होगा। और फिर अब दूसरी तरफ देखें औरतों को, अगर हम औरतों को देखें, हमें अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कहा जाए, "भाई, इस डिपार्टमेंट में जाके काम करना है, उस डिपार्टमेंट में ये सबसे बड़ी पोस्ट पर जो बंदा बैठा हुआ है ना, वहां जाकर आपका ये काम हो सकता है", तो जाहिर है वो जाएगी तो रिस्पेक्टफुली जाएगी, और अपना जो है वहां पर काम कराना है, तो उसको पता होगा कि अब ये जो है ना इस पोस्ट पर जो बड़ी कोई खातून या जो भी बैठा हुआ है, मुझे
उसने जो जो मुझे कंडीशंस बतानी है वो सब कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो ही, लेट सपोज कि एडमिशन होना है, कि मैं वो सब कंडीशंस फुलफिल करूंगी, तो जो है ना मेरा सुकून से स्मूथली सब प्रोसेस हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो लेकिन वो शोहरों को उस लेवल पर सोच ही नहीं रही होती कि अल्लाह ताला ने उनके घर के अंदर भी एक बड़ी पोस्ट बनाई है। तो उस वो जो बड़ी पोस्ट पर अल्लाह ने बिठा दिया है ना, अब वो डिसीजंस भी उसी ने लेने हैं, इंतजामात भी उसी ने करने हैं, सारी की सारी निगरानी भी उसी ने करनी है। उसका फर्मा बरदारी भी अब सबको, नीचे जितने लोग हैं फर्मा बरदारी भी उनको करनी है, सिर्फ माँ नहीं बल्कि औलाद को भी फर्मा बरदारी करनी है। क्योंकि औलाद के बारे में भी आता है ना कि बाप का जो है ना हक क्या है कि उसकी सबसे ज्यादा फर्मा बरदारी की जाए, क्योंकि वो कव्वाम है। तो बाप का कवाम होने की वजह से जो है औलाद को उसका बहुत ज्यादा कहना मानना चाहिए। देखें, एक एटीट्यूड होता है कि माएं जो होती हैं वो बच्चों को बाप के खिलाफ भड़काती हैं। तो जब इस किस्म का घर के अंदर माहौल होता है तो क्या होता है, बच्चे बाप के फर्मा बरदार नहीं नाफरमान बन जाते हैं। जिस घर में बच्चे बाप के नाफरमान बन जाए ना, वो माँ की तो फर्मा बरदारी का सोचे ही ना कि करेंगे। वो जो है बाप के नाफरमान जब बन के खड़े हो जाएंगे, उस घर में बरकत नहीं आ सकती। लेकिन कुछ भी हो जाए, जहां माँ इस तरह से खड़ी होती है ना कि बाप के आगे आवाज तुम्हारी ऊंची ना हो, बाप का तुमने कहना माना ही नहीं, ऐसे सपोर्ट करे कि बच्चों को पता हो कि नहीं, मैं अपनी माँ के आगे भी बाप के खिलाफ बात नहीं कर सकता, ना अकेले में कर सकता हूँ ना बाप के सामने ऊंची आवाज में कर सकता हूँ। वहां फिर बच्चे बाप की भी फर्मा बरदारी करते हैं, बाप की भी रिस्पेक्ट करते हैं और माँ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें ये समझ आ जाती है कि दुनिया में जो अल्लाह ने जो रिलेशनशिप्स बनाए हैं, ये जो पेरेंट्स का अल्लाह ताला ने जो रुतबा रखा है वो है क्या। तो वो बच्चे, यानी एक तरह से वो माँ जो है ना उन बच्चों की आखिरत संवारने का भी काम कर रही होती है। क्योंकि हमने, आई थिंक कि शायद नहीं, आपने अभी नहीं पढ़ा, सॉरी, सूरह आराफ के अंदर जो है वो जो आराफ पर कुछ लोग खड़े होंगे, उसके बारे में एक ये भी राय आती है कि वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपनी माओ के साथ तो अच्छा सलूक किया, लेकिन अपने बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यानी माँ का तो हक अदा किया, लेकिन बाप की नाफरमानी की और बाप का कहना ना माना, तो वो भी दरमियान में रह गए, क्योंकि उन्होंने वो वालिदैन का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि दोनों के साथ एहसान का रवैया इख्तियार किया जाए, तो वो वहां पर गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये भी एक थी बात जो मैं करना भूल गई थी। फिर एक चीज ये कि यही यही जो बात कर रही हूँ कि माँ के अपने जहन में, माँ या माँ नहीं भी है, वो सिर्फ बीवी है अगर उस वक्त तक, तो उसके जहन में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो कि उसके शौहर का उसके लिए क्या रुतबा है, वो किस लेवल पर है। देखिए, हम अपने वालिदैन का, हम अपने बाप का अदब करते हैं ना, अपने अब्बू की, अपने फादर, बाबा, डैडी जो भी कहते हैं उनका अदब करते हैं ना, और उनके आगे हम कितने अदब और एहतराम के साथ रहते हैं, कंधे भी झुकाने होते हैं। हाँ ठीक है, शौहर के आगे वो कंधे झुकाने वाला और वो वाली कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन वो दिल के अंदर एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी झगड़े फसाद होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट क्या होता है उसका, कि बीवी रिस्पेक्ट नहीं करती, शौहर को रिस्पेक्ट नहीं देती। तो ये जो रिस्पेक्ट करने वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर घरों के अंदर सुकून चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर उसको एक स्टेटस दिया है, तो फिर हमें उसको कबूल करना चाहिए, और जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये ताकि कौन सी कैफियत ना है, नुशूज की कैफियत ना है। जब औरत रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती ना, तो वो नुशूज की कैफियत होती है, वो हस्बैंड के आगे खड़ी हो जाती है, मुकाबले पे आ जाती है कि नहीं, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो वो जो झगड़ने के लिए खड़ा हो जाए और तैयार हो जाए, तो फिर जो है वो, इसका मतलब है कि वो रिस्पेक्ट तो नहीं करता ना, इज्जत तो नहीं दे रहा। तो रिश्ते सिर्फ हम शौहर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, असल में हम अल्लाह के हुक्म की इज्जत कर रहे होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह की आयत की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अगर हम अल्लाह के हुक्म से अपने सर को ढांकते हैं, अपने जिस्म को ढांकते हैं, हम जो है क़ानितात है, हाफिजात हैं, हम फर्मा बरदारी कर रहे हैं, यानी फर्मा बरदारी के अंदर ये चीज आ जाती है, रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट। और फिर हाफिजात हैं, हाफिजात में हमने दो तरह के वो पढ़े थे कि वो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करने वाली हो, माल की भी हिफाजत करने वाली हो, और एक और चीज थी माल और औलाद के अलावा,
रازों की हिफाजत। शौहर अगर कोई बात बताता है तो वो उसका एक राज होता है, और खास तौर पे अगर वो कह दे कि ये बात जो है अपने तक ही रखनी है, तो फिर वो किसी को, किसी बहन को, भाई को, माँ को, बाप को, फिर वो राज आउट नहीं करना। इसी तरह शौहर और बीवी के घर में कोई ताल्लुक है, मामला है, घर की बात है, कोई इवन कि अगर कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हर बात जो है वो क्या है, उसकी हिफाजत करनी है। हर बात बाहर जाकर नहीं बतानी, अनलेस के कोई ऐसा मसला है कि जिसके लिए आपको खुद फैसला करने में मुश्किल हो रही है, आप के लिए खुद डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, और आपको किसी का मशवरा चाहिए, और आप की अपनी नीयत क्या है कि मेरे हालात बहुत अच्छे रहें, और जो है ना, मैं मुझसे कोई गलती कोताही ना हो जाए, तो वो तो एक मशवरा हो जाता है कि आप किसी समझदार इंसान से मशवरा करते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से मामले को डील करूं। लेकिन वही बात है कि ना ही खलवत के मामलात के राज बाहर ना मर्दों को बताने चाहिए ना औरतों को बताने चाहिए, किसी भी तरह की बात। तो ये सब इसमें, तो ये हमने सारा इसने देखा। फिर उसके बाद हमने 3 स्टेजेस देखी कि जो है, पहली ही स्टेज क्या थी, वाजो नसीहत की जाए, प्यार से समझाया जाए, उससे भी अगर औरत नहीं मानती तो फिर नाराजगी का शो की जाए, यानी अलहदा हो जाओ। नाराजगी में यही शो किया जाता है ना, थोड़ा हिजर, यानी उससे अलहदगी इख्तियार की जाए, सिर्फ बिस्तर में अलहदी इख्तियार की जाए, घर नहीं छोड़ देने। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद मारने की बात आई है, और वो मारने की बात भी किस तरह से आई है कि ऐसी मार कि जिससे निशान ना पड़े, जिससे तकलीफ ना हो, और वो कितनी हो, और वो मुंह पे भी ना मारा जाए, और वो कितनी होगी कि जैसे मिसवाक से मारा जाता है। यानी मिसवाक से तो वो पुराने जमाने में दिखाते थे, जो सोटियां मार रहे हैं उस्ताद बच्चे को, तो वो भी मिसवाक से ज्यादा जोर का मार रहे होते हैं। मिसवाक से क्या ही चोट लग जाएगी। तो मकसद क्या है, एक सर्जनिश सी है, यानी उसको अलर्ट करना है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, और उसको जो है ना, एक तरह का झंझोड़ना है कि होश में आ जाओ, और ये हरकतें जो है ना छोड़ दो। और यानी ये आखिरी स्टेज है। अब इस की वजह से कि इस्लाम में तो बीवी को मारने का हुक्म है जी, बीवी को मार सकते हैं, इस्लाम में इजाजत दी हुई है कि बीवी को मारो। बाकी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक 4 शादियां कर सकते हैं, बीवी को मार सकते हैं, और हुरे मिलेंगी। ये 3 बातों को पकड़ के जो है ना, जिनको इल्म नहीं होता ना, वो इन 3 चीजों को ले लेते हैं। उसके आगे भी आयात हैं, उसके पीछे भी आयात हैं, उनका कोई बैकग्राउंड है, वो सब चीजें देखनी जरूरी होती हैं। इसीलिए कुरान को पूरे तरीके से तरतीब के साथ जब हम पढ़ते हैं तो फिर समझ आती है कि कुरान में क्या हुक्म है। इस्लाम ने औरतों के हकूक की हिफाजत की है। अगर आप देखें तो ये मुसलमानों से ज्यादा बाकी जितनी भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहां पर सजा रखी गई है कि अगर औरत को मारोगे तो फिर जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी। वो क्यों रखी गई है? इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। अगर उनके स्टैट्स देखे जाए ना, तो वो कितनी तकलीफ दे हद तक अपनी बीवियों को ऊपर टॉर्चर किया करते थे, और उनको तकलीफ देते होते थे, अब भी होता है। और जो है, एनुअली जो है उनके स्टैट्स आते हैं, आग लगा देना, उनको कत्ल कर देना, छुरी से मारना, डंडे से मारना, बांध के रख देना, बहुत बुरे बुरे टॉर्चर्स जो हैं वो वहां भी औरतें जो है सहती है, क्योंकि उन उनके रिलीजन में, या उनका जो भी ला दीन है, उनको क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, तो इसलिए उनको पता ही नहीं है कि औरत का मकाम क्या है। औरत को इस्लाम ने इज्जत दी है। जो कहते हैं ना कि इस्लाम में औरत का कोई इज्जत ही नहीं है, इस्लाम ही ने औरत को, वो जो जहालत का निजाम था उसमें, इस जो अल्लाह ताला ने इस्लाम का नूर भेजा है ना, उसने औरत को जो है असल में जगह दी है, और औरत को सपोर्ट किया है। और उसकी वजह से जो है ना, ये इस्लाम जो है ना बेहतरीन दीन है, ये है रोशन दीन। तो ये बैकवर्ड दीन नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा जो मॉडर्न दीन है ना, वो इस्लाम है, क्योंकि इसमें औरतों को हुकूक दिए गए हैं। लेकिन वजह क्या है कि खुद हम जब लाइल्म होंगे तो हम इस्लाम की उस खूबसूरती को जाहिर करके उनको बता ही नहीं सकते कि कहाँ तुम लोग अंधेरों में पड़े हुए हो, कि इन जहालत के अंधेरों में हो। इस्लाम को एक्सेप्ट करो ताकि तुम जो है वो इस बेहतरीन दीन का हिस्सा बन सको।
اور اپنے رائٹس کو جو ہے نا وہ اپنے حقوق کی بھی حفاظت کر سکو اور دوسروں کے بھی حقوق کو ادا کر سکو۔ اب جو نہیں کرتے، مسلمان ہو کر بھی نہیں کرتے خیال، تو پھر کیا ہے وہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان تو ایسے کرتے ہیں، مسلمان تو ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ جو غلط کر رہے ہیں وہ تو نافرمانی کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسے بیویوں کو مارنے کھڑے ہو جاؤ خام خواہ میں، اور بات بات پر اس کو ٹکا دو، بات بات پر اس کو سنب کرو، مارو کوٹو اور اس طرح سے کرو۔ تو جو کرنے والا ہے وہ تو ظالم ہے، وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ ظلمت کیا ہے؟ اندھیروں میں ہے وہ ابھی تک، وہ ابھی تک اس نے قرآن کی روشنی حاصل ہی نہیں کی، اور اگر اس نے حاصل کی بھی ہے تو اس کو اپنے اندر ڈھالا ہی نہیں ہے، وہ ابھی تک اس کے عمل میں ہی نہیں آیا۔ کئی دیندار لوگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں نا، مارتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے تو دیندار ہو کر ایسے کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑھی اور بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، بیوی کی عزت نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح کئی دیندار عورتیں ہو کر شوہر کی عزت نہیں کرتی، اور جو ہے مطلب غلط طریقے سے بات کرتی ہیں یا نشوز کے لیول پر ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے وجہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، دین اسلام کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین تو آ گیا ہے۔ اصل قصور تو پھر جو ہے نا اس عمل کا ہے جو کہ وہ انسان کر رہا ہے، جو کہ اس نے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس نے ان کو نہ شاید یاد ہی نہیں رکھا، یا پھر اس نے سمجھا کہ شاید میرے لیے ہے ہی نہیں، یا وہ اس کے اندر اترے ہی نہیں۔ ایسا علم بھی تو ہوتا ہے نا کہ بس ادھر سے آیا اور بس یہیں سے ہی نکل گیا۔ علم کیا ہے؟ وہ جو آپ کے اندر، دل کے اندر اتر جائے، کیونکہ جب علم دل کے اندر اترے گا آپ کے، پھر آپ کے عمل میں ڈھلے گا۔ تو عمل میں ڈھلنے والا ہی اصل علم ہوتا ہے۔ علم تو وہی ہے نا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا اور پھر وہ آپ کے عمل میں۔ اب یہاں یہ ہم نے سارا پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آخری اس آیت کا حصہ تھا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو مردوں کو بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اوپر ایک تم سے بھی بڑا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سب دیکھ رہا ہے اور سب فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اگلی سٹیج ہے کہ اگر ان تمام صورتحال کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، اب بھی جو ہے معاملات گھر میں خراب ہیں، وہ ان خف تم، اور اگر ڈرو تم اگر ڈر رہے ہو کس چیز سے؟ شقاق، اختلاف سے۔ شق ٹوٹنے کو کہتے ہیں نا، تو اختلاف سے بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی اگر معاملات ایسے ہیں، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان حالات جو ہے نا اب ایسے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے نا ٹوٹنے کی نوبت آ رہی ہے، تو اب کیا کرو؟ یہ پچھلی تین کام ہو چکے ہیں۔ پہلے ہسبینڈ نے اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے معاملات کو گھر کے اندر ہی جو ہے خاموشی سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب معاملات اس حد سے باہر جا چکے ہیں، ٹھیک؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کو بھی شامل ہونا پڑے گا، اب انٹرفیئر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرو؟ فباسو، تو مقرر کرو، حکمن، ایک منصف، من اہلی ہی، اس مرد کے گھر والوں میں سے۔ اہلی ہی ہے نا، ہا کی ضمیر میل کی طرف جا رہی ہے، یعنی مرد کے گھر والوں میں، شوہر کے گھر والوں میں سے ایک منصف ہوگا، وہ حکمن، اور ایک منصف، من اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک جو ہے نا وہ منصف ہوگا۔ اب یہ بھی سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، دونوں سائڈ سے جو منصف آئیں گے، جو دونوں منصف بنیں گے، یہ دونوں بھی سمجھدار ہوں، ایسے نہ ہو یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کہاں کہاں کس کس چیز کو دیکھیں کہ جو صلح کرانے آئے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ جاتے ہیں، جن کی لڑائی ہوتی ہے ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے کارنامے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو ہے دونوں گھروں سے سمجھدار قسم کے لوگ ہوں، دو منصف ہوں گے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اور پھر ظاہر ہے وہ آرام سے اس مسئلے کو سنیں گے، دونوں کی سائیڈ کو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی سائیڈ کو ہمیشہ سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دونوں سائیڈ کے معاملات کو دیکھ کر ہی کسی فیصلے پر پہنچتے تھے نا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سمجھانا ہے، یہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کسی بھی طرح سے، اگر معاملے میں پیچ اپ ہو سکتا ہے تو اس میں پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں گے، کہیں کوئی غلط فہمی ہے ایسی، کیونکہ جب سنا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ بھئی غلط فہمی کیا آ رہی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، یا اگر کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی واقعی کوئی
वाकई जेन्युइन ऐसा रीजन है, कोई ऐसा इशू है। देखिए किसी ना किसी लड़ाई या किसी उसकी कोई रीजन तो होता है ना। बगैर वजह के तो खामखा में कोई अचानक लड़ना नहीं शुरू कर देता। या तो मतलब कोई पीछे कोई ज्यादा लंबी पीछे की कोई कहानी चलती आ रही होती है, या फिर कोई स्ट्रेस होता है किसी बंदे को, और वो जो है एकदम दूसरे के ऊपर निकल जाता है, लेकिन उस स्ट्रेस का रीजन भी पीछे कोई और प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाएगा कि भाई प्रॉब्लम डायरेक्ट इन दोनों के दरमियान है, या इसको पीछे से कोई स्ट्रेस है, या कोई और मसला चल रहा है कहीं। कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से बीवी ब्लैकमेल हो रही हो, या कोई तो यानी हर चीज को अच्छे तरीके से देखना। अब ये तो फिर बहुत ही लंबे मामलात हो जाएंगे ना, कि अभी अगर मैं ये खोज लगाने बैठ जाऊंगी। तो बहरहाल आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि यानी कि दोनों जो है मामलात को देखें, उनके अंदर कोई भी जो है अगर इस्लाह का जरिया निकलता है। इन युरीदा, अगर वो दोनों चाहेंगे, यानी मियाँ और बीवी अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाहन, इस्लाह करना, यानी दोनों की असल में नीयत ये है कि हाँ हम जुड़ के रहें, इस्लाह हो जाए। असल बात यही होती है। यानी अब देखें, जब दोनों मुंसिफ बैठेंगे, दोनों भी लड़की के घर वाले भी लड़के के घर वाले भी, वो इंडिविजुअली भी दोनों से पूछ रहे हैं भाई तुम चाहते क्या हो, तुम चाहती क्या हो, क्या तुम इकट्ठे रहना भी चाहते हो या नहीं, अपना घर रखना भी चाहते हो या नहीं। वो कहेंगे हाँ मैं रहना चाहती हूँ, वो भी कहते हैं हाँ मैं रहना तो चाहते हैं इकट्ठे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो कहेंगे भाई ये प्रॉब्लम है, इस ये इश्यूज हैं, इस वजह से इशू है। अच्छा ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम्स हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, अब वो मुंसिफ जो है एक दूसरे को बताते हैं उनको कि भाई ये है, उसका ये मसला है, उसका ये मसला है। तो चलो ठीक है भाई, इस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है। अब आप अपने जहन में कोई भी सिनेरियो ले आए, और उसके अंदर जो है ना उस प्रॉब्लम को सेट करके, और जो है ना उसमें कि किस तरह से क्या मुंसिफ का रोल हो सकता है, लेकिन ईमानदारी के साथ और खैर ख्वाही के साथ। और वही बात है ना कि अब जब एक इंसान खैर ख्वाह होता है तो वो दोनों की खैर चाहता है। ये एटीट्यूड ना हो कि नहीं मेरी बेटी है तो बस वही ठीक है, या मेरा बेटा है तो बस वही ठीक है और दूसरा गलत है। तो दोनों साइड से ही जो है ना मामले को अपने बच्चे समझ के, और या अपने प्यारे समझ के जो है ना उनको हल करना है। अब अगर वो दोनों मियां बीवी चाहते हैं, सच्ची मानी में उनकी जो है नीयत है कि उनका घर जो है वो जुड़ा रहे, उनकी अच्छी नीयत है, इस्लाह की नीयत है, युवफिक मुवाफकत पैदा कर देगा अल्लाहु अल्लाह बैनहुमा। उनकी अगर नीयत सच्ची है ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके दरमियान में बॉन्डिंग डाल देगा, उनके दरमियान में मुवाफकत आ जाएगी। ठीक है। और फिर बाकी आगे उस टॉपिक पर बात नहीं हुई कि हाँ अगर मुवाफकत नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि वो पीछे सारा तलाक का टॉपिक गुजर चुका है, वो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक। वो जो है ना वो पूरा टॉपिक हम जो है ना उसके ऊपर काफी डिटेल में जो है वो देख चुके हैं। ठीक है। तो ये इस्लाह का अगर उनकी नीयत है उन दोनों की, तो अल्लाह ताला उन दोनों के दरमियान जो है वो मुवाफकत डाल देंगे, और बॉन्डिंग उनकी खुद ब खुद से ही वो जो है दोबारा से जुड़ जाएंगे। इन अल्लाह काना अलीमन खबीरा, कि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह अल्लाह काना है खूब इल्म वाला, खूब खबर रखने वाला। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो जाहिर और बातिन से वाकिफ है। और फिर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत से जो है ना वो तुम्हारे लिए हालात जो है ना वो तुम्हारे हक में ही पैदा कर देंगे। तुम्हारे हक में हालात होते चले जाएंगे, हालात स्मूथ हो जाएंगे। असल चीज क्या है कि इंसान के अपने अंदर की नीयत ठीक होनी चाहिए। इन युरीदा इस्लाहा, दोनों की नीयत जो है ना वो इस्लाह की हो। तो ये यहाँ पर ये थी वो आयत कि जिसको हमने कंप्लीट करना था। अब आगे जो आयत शुरू हो रही है वो भी बहुत ही खूबसूरत। हर आयत अल्लाह की जो है वो जो है ना हमारी खैर ख्वाही से भरपूर है, कि जिससे हमारे लिए आखिरत का रास्ता आसान हो जाए। वाबुदुल्लाह, और इबादत करो अल्लाह की। यानी इबादत का हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह की इबादत करो। पीछे भी हमने एक आयत पढ़ी थी, आपको शायद याद हो कि जो अल्लाह की इबादत से ही रिलेटेड थी। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि उस रब की ए लोगो, तुम जो है वो क्या करो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया,
اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ تم ڈرو۔ اور پھر ہم نے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز بھی پڑھی تھی۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، یہ عین بادال اس کا روٹ ہوتا ہے۔ اور عبادت کا جو اگر ہم ون لائنر دینا، وہ ہوتا ہے الخضوع والتذلل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری، ٹھیک ہے، خضوع و تذلل جو ہے وہ عبادت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے آگے عاجزی اور اللہ کے آگے انکساری کس طرح ہوگی؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اب ہم اس کو اگر دیکھیں نا، کہ پیچھے جو حکم آئے ہیں نا، ہم نے جو ابھی 34 35 کے اندر جو حکم پڑھا ہے، تو اس کے اندر ایک ہمیں اپنے عبد ہونے کا جو ہے نا، کہ وہ رول بتایا جا رہا ہے کہ وعبدو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، جب ہم اللہ کی آیات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر عمل کر کے زندگی گزارنا ہی عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے نا۔ تو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور یہ سب سے پہلا، یعنی توحید جو ہے نا، وہ سب سے پہلا حکم ہے جو کہ ایک مسلمان کو جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اچھا، عبادت ہے کیا؟ عبادت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کو حکم مانا، اچھا صرف اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ وَاعْبُدُ اللَّهِ، یہ بچے سوال کرتے ہیں نا، وَاعْبُدُ اللَّهِ، ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی کو بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا ہم، اور جب اسلام قبول کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں، گواہی بھی اسی بات کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لا تشرکو ولا تشرکو بھی شیئا، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی چیز کو، کسی انسان کو، کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کیونکہ ذرے برابر بھی جو شرک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں کرتا، اور کسی کے اندر رائی کے دانے برابر بھی شرک کا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ چاہے جتنا بھی دل کے اندر چھپا ہوا شرک ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو پھر بار بار ایک ریمائنڈر خود کو کہ لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کو تھوڑا سا بلکہ اور بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا، اللہ ہی کی صرف عبادت کیوں کرنی ہے؟ سمجھانا ہے نا، بخیر آگے بھی تو سمجھانا ہے، ایسے سوالات بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی تو ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمیں یہ سب عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ پوری کائنات جس میں سب کچھ ہم جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا بادشاہ، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اس میں سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنے حساب سے، اپنی حکمت کے حساب سے تقسیم رکھی ہوئی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کب روکنا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، کس کو کیا زیادہ دے دینا ہے، کب زیادہ دے کے آزمانا ہے، کب روک کر آزمانا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ ہم تو اپنے کسی ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہو نا، اس کی بھی پلاننگ میں ہم فیل کر جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں بسنے والی ہر چیز، اور پھر خصوصاً انسان، اور ان انسانوں میں ان کے دل تک کی جو چھپی ہوئی خواہش، اس تک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس پورے سسٹم کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا، مدبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو پھر جب ہے ہی سب اس کا، یہ سب اسی کی ساری کی ساری مخلوق ہے، تو پھر عبادت بھی تو اسی کی ہوگی نا۔ تو اس لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلی جو انسٹرکشن، جو پہلے حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم روز یہ حکم تلاوت کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم تو اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا نا کہ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. الا لیعبدون، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اسی کے بندے غلام بن کر رہیں اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں. تو یہ اس چیز کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم عاجز بندے بن کر رہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کس طرح سے شو کریں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اصل یہ جو عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور سرنڈر کر دینا اور اللہ کے بندے بن کر رہنا، تو یہی تو پھر اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، کہ ہم اللہ ہی کی صرف مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کا جہاں بھی ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے قال اسلمت، یعنی انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے تو سرنڈر کر دیا، میں نے تو اسلام لے لیا، اسلام قبول کر لیا. جہاں ان کو حکم دیا گیا وہاں پر انہوں نے فوراً جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد بھی جو ہے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اسی طرح ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت خالص کرنی ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو بھی اس کے برابر سمجھنا یا حصہ دار بنانا. یہ شرک ہے، سمپل. کہ کسی کو بھی اور جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، ایون اسما، کسی میں بھی جو ہے وہ ہم شریک نہیں بنا سکتے. حضرت معاذ بن جبل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے. مجھے اگر پتا بھی ہے تو مجھے نہیں اتنا پتا جتنا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی یہ سب سے ہمارا عقیدہ، ہمارے مسلمان ہونے کا جو سب سے میجر ایلیمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہیں پر ہم غلطی کر دیتے ہیں. کیا ہم واقعی جو ہے وَاعْبُدُ اللَّهِ اس حکم کو فالو کرتے ہیں؟ کتنی جگہوں پر ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہوتے. ہاں، عبادت یہ ہے نا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو کیا ہم واقعی پھر عبد بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ عبد غلام تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے مالک، اس کے آقا نے جو کہا وہ اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، بس جو آقا کا حکم آ گیا اس نے وہی کرنا ہے. تو جب ہم اب اللہ کے خود کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. تو کیا واقعی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اور ولا تشرکوا بہ شیئا، اور پھر کہاں کہاں ہم جو ہے وہاں اس میں شرک جو ہے وہ کر جاتے ہیں. کہاں کہاں ہمارا اپنا نفس جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہم سے شرک کروا لیتا ہے، اور ہم اپنے اللہ کی ماننے کی بجائے ہم اپنے نفس کی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو شرک کی قسم ہے نا، کہ ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے، ہم نفس کو وہاں پر جہاں پر اللہ کا حکم ماننا تھا وہاں پر ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، جہاں پر اللہ کو رکھنا تھا وہاں پر ہم اپنے نفس کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے حساب سے یہ ہے، اور مجھے تو یہ دل چاہتا ہے، میری مرضی یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے. یہ اس قسم کی ہم سنتے ہیں نا باتیں، ہمارے اپنے منہ سے بھی نکلتی ہیں ایسی باتیں. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اور اس حدیث کے اندر بھی کہ اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟
کہ اگر وہ ایسا کریں، یعنی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور بالکل شرک نہ کرتے ہوں، تو معاذ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے تو یہ رول فالو کرنا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ وہ ام، دو میجر کام ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی ایک جو ہے نا اس کی نجات کے لیے، یہ یعنی اس کی نجات کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، اس کی بخشش کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ چاہے انسان کتنے نیک اعمال کر لے، لیکن اگر ان نیک اعمال کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ پہلا لیسن ہے جو تمام انبیاء نے آ کر جو ہے اپنی قوموں کو دیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ شریک۔ تو یہ وہ ساری، یہ کوئی چھوٹی معمولی باتیں نہیں، یہ سب سے میجر بات ہے، ٹھیک؟ کیونکہ جب یہ سمجھ آ جائے گا کہ میں نے اللہ کے حکم سے سائڈ پر نہیں ہونا، میں نے صرف اللہ کی ماننی ہے، تو خود بخود سارے کے سارے جتنے بھی احکامات قرآن میں آ رہے ہیں نا، ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ مین جو ہے نا روٹ ہے، جب ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ پھر اللہ کے حکم کے بعد کیا حکم آتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اس احسان کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، سرکل کر لیجئے، جیسے بھی، کیونکہ یہ اب یہاں والدین سے اٹیچ ہوا، اور بھی آگے جتنے بھی ہم اور جو ہے نا لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، رشتوں کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ان کے ساتھ بھی احسان ہی کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے بھی سب کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ سب سے پہلے والدین کا ذکر آ گیا، کیوں؟ کیونکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم نے اکبر الکبائر، آئی تھنک آپ ہی کی کلاس میں شاید میں نے پڑھائے تھے، اکبر الکبائر کیا ہوتے ہیں، ہاں جی پچھلے سے پچھلے آئی تھنک کلاس میں پڑھا تھا ہم نے، کہ اکبر الکبائر کون سے ہوتے ہیں؟ الشرک باللہ، اور دوسری کیا چیز ہے؟ عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بد سلوکی، ان کی جو ہے ان کا کہنا نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے پھر یہ جو اف کہنا، یہ اف کا اگر تنبیہ کی گئی ہے نا کہ ان کے آگے جب وہ خاص طور پہ بزرگ ہو جاتے ہیں اس وقت ان سے چڑو نہیں، ان کو اف تک بھی نہ کہو، منع کیا گیا ہے، حکم ہے نا، منع کیا کہ ایسے نہیں کرنا۔ تو جو ہے وہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، کیوں کہ نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے بعد والدین ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے اندر پھر ماں، ماں جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسا کنٹینر ہی سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک کنٹینر رکھ دیا کہ جس کو وہ 9 مہینے تک کیری کرتی ہے، اور اس میں بوجھ ہوتا ہے، بچہ ہوا کی طرح ہلکا تو نہیں ہوتا، وزن والا ہوتا ہے، آپ سب جو ہے بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کا بوجھ اٹھانا 9 مہینے تک، اور صرف وزن تو نہیں ہے، وزن تو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی ساری باقی رسپانسبلٹیز بھی پوری کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کو وہ جو اس شروع کے 3 مہینے میں جو اس کو سارے اور مسائل ہوتے ہیں پریگننسی کے، وہ سب بھی ہوتے ہیں، کسی کو تھرو آؤٹ دا پریگننسی بہت زیادہ پرابلمٹک قسم کی پریگننسی رہتی ہے، یعنی اپنی جو اس کے اندر کی جان ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ بچے کے، کیونکہ بچہ اپنے لیے سب کچھ اندر سے نکال لیتا ہے ماں کے، جو جتنا اس کو ضرورت ہوتا ہے وہ اس تک تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ کمی کس کے اندر ہوتی ہے؟ ماں کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کا ایک وہ ہے نا کہ ماں قربانی دے دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دے دیا یہ رتبہ،
ماں کے قدموں تلے جنت رکھی. اب کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اپنے کریئر اورینٹڈ ہوتی ہیں اور اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو بس پھر ایک چیز یہی ذہن میں آتی ہے کہ ہاں، کیا جنت میرے قدموں تلے جنت آنے لگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بڑا ایک رتبہ دینے لگا ہے، تو اس کے آگے یہ دنیا کی یہ سب چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. تو وہ واقعی پھر اس جنت کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلیسنگ دی ہے، تو میں اس بلیسنگ کو پوری توجہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں اس کی کیئر کروں. ہاں، میرا کریئر از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اس کی بھی کئی عورتیں قربانی دے دیتی ہیں، کس وجہ سے؟ اولاد کی خاطر قربانی دے دیتی ہیں. اولاد کی پیدائش میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، پھر اولاد کی تربیت. تو ماں باپ کی قربانی چھوٹی قربانی نہیں ہوتی. والد کی تو ہم نے دیکھا پیچھے ہی کہ ان کو تو قوام بنا دیا، کہ انہیں تو ہر چیز کا رسپانسبل بنا کر جو ہے نا ان کو تو ڈیوٹی دے دی گئی. اب وہ ماں بھی اگر ماں پریگننٹ ہے، پیچھے باپ کو تو ابھی وہ بہت سارے خیالات باپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں، اب بچہ ہے، مجھے اپنی بیوی کی بھی جو ہے کھانے پینے کپڑے کا صحت کا خیال کرنا ہے، میڈیکل ایکسپنسز کا خیال کرنا ہے. آگے بچہ ہے، اس کا بھی ہر چیز کا خیال، کپڑے، ہر طرح کی میں اس کو فیسلٹی دوں. گرمی ہے تو گھر کو ٹھنڈا رکھیں، کمرے کو ٹھنڈا رکھیں. سردی ہے تو ہیٹنگ کا انتظام، کپڑے، گرم کپڑے. مطلب کیا چیز ہے جو کہ ہم لوگ تو بس بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور وہ پیچھے باپ جو ہے نا اس کا دماغ چکی کی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں ان کو پرووائڈ کروں، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو کسی بھی طرح سے، نہ میری بیوی بیمار ہو اور نہ ہی جو ہے میرے بچوں کو کوئی تکلیف ہو. وہ تو باپ کی محبت ہوتی ہے نا، جو اکثر جس کا ذکر نہیں کیا جاتا اور جو نہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم صرف ماں کی محبت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں نے کتنی قربانی دی ہے. نو ڈاؤٹ وہ جو فزیکل تکلیف ماں نے صحیح ہوتی ہے، اسی پر ہی، اس درد ذہ پر ہی اس کو جو ہے جنت کی خوشخبری دی گئی ہوتی ہے. تو یہ چیز بچوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی جو ہے نا والدین کس فیز سے گزرتے ہیں. اور صرف یہ کوئی 9 مہینے یا 1 سال کا سپین تو نہیں ہے نا. بچے ہمیشہ والدین کے لیے تو ایک بچے ہی رہتے ہیں. ہاں، ذہنی طور پر ان کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے جیسے جیسے سٹیجز وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس کے مطابق ہی ڈیل کرنا چاہیے. لیکن ان کی اولاد تو بہرحال وہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو محبت اور شفقت اور جو ہے نا رحمت کی جو ایک کنیکشن ہے نا، وہ اس طرح سے قائم رہتا ہے. وہ محبت تو ہمیشہ اپنی اولاد سے ان کی اسی طرح رہتی ہے. ڈیلنگ کا طریقہ ظاہر ہے چینج ہوتا رہتا ہے. تو والدین کا کیونکہ انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تم کچھ بھی کر لو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر اگر حج کراؤں تو کیا میں ان کا حق ادا کر دوں گا؟ تو کہتا نہیں، تب بھی نہیں ادا کر. تو ایک رات وہ جو تمہارے گیلے جگہ پر وہ ماں خود سو گئی تھی، تم تو اس رات کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. تو جو ہے یہ والدین کا جو ہے احسان، اور جو ہے اب وہ احسان ہوتا کیا ہے، احسان کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر وہ رویہ اختیار کرنا، ہر وہ طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. یعنی کوئی بھی ایسا کام کر لینا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں اور ان کی بھلائی ہی مقصد ہو. یعنی اولاد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دو لوگ دیے ہیں، دو تمہارے والدین ہیں، ماں ہے باپ ہے. اب اولاد جو ہے والدین کی محبت سے کو تو جان ہی نہیں سکتی اولاد کے، والدین کی محبت کیا ہے اولاد کے لیے. لیکن اولاد کی محبت اپنے اولاد کے لیے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک جنت کمانے کا ذریعہ رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ جو تمہارے والدین ہیں نا، تو انہوں نے تمہارے لیے سب قربانیاں کی، ان سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ محبت تمہیں کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ان سے زیادہ تمہیں محبت. تو جو ہے وہ ان کے اوپر تم نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر احسان کا الٹ کیا ہوگا؟ یعنی اچھا سلوک ہے اگر اس کا میننگ، تو الٹ کیا ہوگا؟ برا سلوک. اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اگر کوئی احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتا. کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان صرف یہ سوچ کر پلان کرے کہ اس سے میرے والدین خوش ہو جائیں گے. جن کے والدین ابھی زندہ ہیں نا، میں کہتی ہوں وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں.
کیونکہ جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کو خوش کریں. ہاں، ان کے بس میں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کے لیے گفٹ ابھی بھی بھیج سکتے ہیں. وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایصال ثواب کے کام کر سکتے ہیں. مسلسل ان کو دعائیں بھیج سکتے ہیں. ان کی سکھائی ہوئی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ بھی مسلسل ان نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان کو اس کا ثواب ملتا رہے. تو یہ سوچ کے ہر وقت ان کو ذہن میں رکھ کے کہ مجھے یہ سکھائی تھی، مجھے یہ نیکی امی نے سکھائی، یہ نیکی ابو نے سکھائی، تو اللہ تعالیٰ میرے جو ہے نا ان نیکیوں کا ثواب میرے والدین کو جاتا رہے، کیونکہ انہوں نے سکھائی. صدقہ ہی جاریہ ہوتی ہے نا پھر ایسی اولاد تو، جب والدین نے ان کی اتنے پیار سے تربیت کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئے تمام احکامات کے مطابق تربیت کی گئی ہوتی ہے. تو جو ہے صرف یہ نہیں کہ جب وہ حیات ہیں آپ ان پر احسان کر سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی ان کے اوپر جو ہے نا ان کے اس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو بس ان کی خدمت کی جانی چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جانا چاہیے. ان کو کہنا نہ پڑے اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب والدین کے اندر آ جاتے ہیں آپ کے، پہلے پہلے تو ماں باپ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے جو والدین کے والدین ہیں، دادا دادی نانا نانی، یہ بھی والدین کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے سب سے پہلے تو اپنے والدین آتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے والدین جو ہو جاتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. پھر جو رضائی ماں ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اصل ماں کے برابر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سے ماں باپ سے جڑے ہوئے جو رشتے ہوتے ہیں، اب اگر والدین نہیں ہیں تو ماں باپ سے جڑے ہوئے کیا رشتے ہیں؟ خالہ، ماموں، پھپھو، چچا، یہ والدین سے جڑے ہوئے رشتے ہیں. تو ان کا بھی جو ہے نا پھر اسی طرح سے ادب اور احترام اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر آ جاتے ہیں روحانی والدین. روحانی والدین کون ہیں؟ یعنی جو استاد ہوتے ہیں، وہ جو ہے ایک طرح سے وہ بھی ہماری پرورش میں اور وہ بھی ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، تو ان کی بھی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. ان کے لیے بھی نا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ایسی ہی بات کرنی چاہیے کہ جس سے ان کا دل خوش ہو. تو وہ بھی جو ہے نا اسی کیٹیگری میں پھر آ جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو دیکھیں جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے نا، مادی ترقی ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ادھر سے مادی ترقی ہو رہی ہے اور ادھر سے اخلاقی پستی ہو رہی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا، ہمیں جو احکامات دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اقدار سکھا دی، ہم نے اپنی اخلاقی زوال نہیں لانا. یہ بھی ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایز اے والدین بھی، اور ایز این انڈیویجول بھی، کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں میں اخلاقی زوال نہ آنے دیں، جو کہ واقعی آ چکا ہے. اخلاقی زوال آ چکا ہے. مادی ترقی تو بہت ہے لیکن اخلاقی زوال بھی بہت زیادہ آ چکا ہے. تو اس چیز کو بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. تو جو ہے یہ کیونکہ اس پر جتنی بات کی جائے وہ تو بات تو پھر بڑھتی ہی جائے گی. اگلے اس پہ چلتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین سے، جیسے اللہ کا حکم ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا بنا دے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے نا کہ ہم ہوں، جو جیسے اس آیت میں احکامات آ رہے ہیں نا، اس آیت میں جیسے احکامات آ رہے ہیں، جیسے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا، اللہ کے پسندیدہ عبد جیسے ہوتے ہیں، عباد الرحمن جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا بنا دے. آمین. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ قرابت داروں کے. اب والدین کے بعد آ گیا اگلا رشتہ، کیا آ گیا؟ قرابت دار، یعنی رشتہ دار. اب قرابت دار کے اندر رول کیا لگتا ہے؟ الاقرب فالاقرب، یعنی سب سے زیادہ جو قریبی ہے اس کا حق سب سے پہلا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے قریبی کا سب سے پہلا حق ہے. تو وہاں پر یہ رول فالو ہوگا، اور ان میں بھی جو ہے نا جس کا جتنا حق ہے جیسے ہے اس طرح سے ان کا بھی پراپرلی خیال رکھا جائے، اور جو ہے نا ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کی جائے، ادب احترام. یعنی جو خاندانی ایک خاندان ہے نا، اس خاندان کے اندر جو شخص ہوتا ہے نا ایک رشتوں کو نبھانے والا،
बुरी भी हो जाए, जैसी भी हो जाए ना, जहन में रखना है अच्छा ये तो मेरा रोल है ना कि मैंने एहसान के लेवल पे रहना है। अगर हर शख्स अपने एंड पे एहसान के लेवल पर ही नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई हमारा एहसान तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत बात सिखाई है कि तुमने एहसान के लेवल पर इनके साथ जो है ना मामला करना है। तो एहसान के लेवल पर जब मामला करना है तो हमें क्या, इसका मतलब ये है कि हमने अपने सिर्फ फोकस करना है कि हमने क्या करना है, ये नहीं देखना कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। यानी वो एहसान है ही वही कि आगे से आपको अच्छे की उम्मीद नहीं है, आगे से आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपने एंड पे जो है ना अच्छे ही बने रहें। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपके साथ कोई बात ही नहीं करना चाहता और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान करना है। तो मतलब ये भी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपसे को कोई अवॉइड करे, आपसे दूर रहना चाहता है, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, या आप हर दफा जो है वो उनकी वजह से हर्ट हो जाते हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि ठीक है, आपने कतई रहमी नहीं करनी या कतई ताल्लुक ही नहीं करनी। जब भी आप मिलें आप इज्जत के साथ मिलें, एहतराम के साथ मिलें। खुशी के मौके पे, गम के मौके पे, कोई ऐसा ईद है, कुछ ऐसे मौके हैं, या कोई भी ऐसी बात है, तो उनको कभी ना कभी कॉल कर लिया करें, कभी ना कभी उनसे बात कर लिया करें, ताकि आपके एंड पे जो है ना कता ताल्लुकी वाला जो है ना वो चीज ना लगे। ठीक है। तो यानी आपको एहसान के लेवल पर करना है, हो सकता है आपको सुननी पड़े आगे से, लेकिन क्योंकि आप तो अल्लाह का कहना मान रहे हैं ना, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। वल यतामा, और यतीमों के बारे में। अब यतीम कौन होता है? वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप फौत हो चुका हो। जब लड़का बालिग हो जाता है फिर वो यतीम की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। और लड़की जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो यतीम की कैटेगरी से निकल जाती है। ठीक है। वल जारी। अच्छा हाँ, यतीमों के ऊपर भी थोड़ी सी और बात करने की जरूरत है। जब बच्चा यतीम हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि उसका संभालने वाला, उनके घर का जो कवाम था वो फौत हो गया। अब वो उनको संभालने वाला तो नहीं रहा, तो अब पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि अब वो जो है उस यतीम बच्चे का ख्याल करें। ठीक है। तो वो जो यतीम बच्चा है वो एक रिश्ता उसका गया, लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी जो है अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि अब जो है वो उस यतीम की परवरिश की जाएगी और वो उसका ख्याल रखेंगे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उसके साथ, उस बच्चे के साथ कई और जो है रिश्ते लगा दिए। किस लिए? ताकि जो है ना वो लोग उसके साथ एहसान करें। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ। मिस्कीन कौन होता है? मसाकीन, मिस्कीन इसकी मसाकीन का वाहिद जो है वो मिस्कीन है, जो अपनी बेसिक जो है ना जरूरियात, बेसिक नेसेसिटीज जो है ना वो उनको पूरा ना कर सके। वो खाना लेता है तो कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो कपड़े लेता है, यानी या कपड़े ले सकता है या खाना ले सकता है एक दफा में, या फिर वो अगर कपड़ों पर खाने पे लगा देता है तो फिर उसके पास घर का किराया देने के ही पैसे नहीं है कि घर की छत का कहाँ से बंदोबस्त करे। यानी वो जो है ना बेसिक जीने के लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं ना, उसके पास उनके ही पैसे नहीं है, वो मिस्कीन होता है। तो इसलिए उन लोगों के साथ भी। अच्छा, अब छत है वो है, अब उसके पास कोई सवारी नहीं है कि जिसके ऊपर वो सफर कर सके। यानी अगर सवारियां चल भी रही हैं तो उसके पास पैसे ही नहीं है ना कि वो जिसके ऊपर सवार हो सके, और जो है यानी वो बस वगैरह ये वो कोई कोई गाड़ी या बाइक किसी चीज को भी ले सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इन चीजों को भी अफोर्ड कर सके। और फिर क्या है कि उसके पास इतना नहीं है कि वो शादी भी नहीं कर सकता। यानी किसी तरह से भी जो है ना वो उसके रिसोर्सेज इधर से एक खींचता है तो, यानी सर को कवर करता है तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव को कवर करता है तो सर नंगा हो जाता है। यानी उसके पास पहनने का, ओढ़ने का जो है कोई खाने पीने का किसी चीज के अंदर भी जो है ना वो पूरा नहीं कर सक रहा है। तो उनके साथ भी एहसान करो, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। और उनके साथ जब अच्छा सलूक करो तो जवाब में किसी सिले की उम्मीद ना हो। ये ना हो कि जो है ना उसके साथ इसलिए अच्छा किया जा रहा है कि कल को ये हमारे काम आएंगे, तो फिर ये एहसान नहीं है ना, इसके अंदर तो वापस सिले की उम्मीद है।
اس میں تو امید ہے کہ یہ تو ہمارا، کیونکہ کیا وہ ہوتا ہے نا ایسے جو ہے جیسے کبھی میڈز وغیرہ کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اتنا کچھ دیتے ہیں ان کو لیکن کبھی کام نہیں آتی. تو وہ جو کبھی کام نہیں آتی ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم نے وہ احسان اصل میں کیا ہی نہیں ہے، احسان کے لیول پر گئے ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تو واپسی کی، واپسی کو سوچ لیا، واپسی کی امید کر لی. تو جب واپسی کی امید کر لی تو پھر وہ احسان کا لیول تو نہیں ہے. احسان کا لیول تو یہ ہے بس دے دیا، اب جو دیا ہے ادھر سے مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے جب آپ دے رہے ہیں تو وہ پھر اس کے اندر وہ جیسے بھی ہیں لیکن آپ ان کو آم، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اور احسان کے لیول جاری دل قربا، اور پڑوسی قرابت دار کے. اب پڑوسی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پڑوسی رشتہ دار پڑوسی، جیسے رشتہ دار ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا اوپر کے گھر میں رہتے ہیں، ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی بڑی حویلی ہے یا ایک ہی ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر مختلف کمروں میں مختلف فیملیز رہتی ہیں، صحن ہے درمیان میں، اس طرح سے ہوتے ہیں نا. تو جو پڑوسی ہیں قرابت دار پڑوسی ان کا بہت زیادہ حق ہے. اور دوسرا کون سا پڑوسی ہوتا ہے؟ والجار الجنوبی، یعنی اور پڑوسی کون سا ہے؟ اجنبی. اب ایسے پڑوسی بھی ہیں کہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، تو وہ کون سے ہو گئے؟ وہ اجنبی پڑوسی ہو گئے کہ جب ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے اندر بھی وہ جو ہے نا ان کا بھی حق ہے. یعنی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پھر اس کے بعد کون آ گئے کہ پہلو کے ساتھی. اچھا سوری، اس کے اوپر میرے پہ کچھ حدیث ہے، میں وہ بھی ساتھ بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ مال میں اس کو میرے مال کا وارث بنا دیں گے. یعنی اس کا حق جو ہے نا، اس کا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کے حق جتنا ہو جائے گا. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں اچھا ہے. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اور پڑوسیوں میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ قیامت تک حرام ہے. تو مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. یعنی آ، کچھ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جرم ہوتا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی گنا اس کا گناہ کا جو ہے نا آ، جو اس کا جو انجام ہے وہ کئی گنا زیادہ سزا میں ملتا ہے. تو اس کا 10 گنا، 10 جرائم کے برابر جو ہے وہ اس کا گناہ ہے. تو کیونکہ ہمسائے کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہمارے ہمسائے کی جان مال عزت، اس کے گھر والوں، ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور جو ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 گھروں میں چوری کرے، اس سے کہیں زیادہ برا ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے. یعنی پڑوسی کی چوری، اگر جیسے کوئی سپوز کسی کو چابیاں دے جاتا ہے اور وہ جو ہے پڑوسی جو گیا وہ پیچھے جس کو چابیاں دی ہیں وہ اس کے گھر میں خیانت کر جاتا ہے، اس کے گھر سے کچھ اٹھا لیتا ہے، تو یہ ایک چور کی چوری جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی اگر پڑوسی کے جو ہے نا گھر میں سے چوری کر لے. یعنی 10 گھروں کی چوری کے برابر اس کی ایک چوری جو ہے نا وہ پڑوسی کی چوری جو ہے. تو یہ اس سے ان کے حق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ہمسایہ کا حق ہوتا ہے، اور اس میں بھی پہلے رشتہ دار ہمسایہ کا حق جو ہے بہت اور زیادہ ہے، اور پھر جو ہے دوسرے ہمسایہ کا حق ہے، پھر آپ کے ساتھی کیا ہو جاتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہو جاتے ہیں، آپ کے کلیگز ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی آپ پر حق ہے. کیونکہ ہم جب
किसी भी उस के अंदर चाहे फ्रेंड्स हों कुछ हों, तो जाहिर है हमें हर एक के बारे में पता होना चाहिए और हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए। तो फिर उसके बाद वब्न सबील और मुसाफिर, यानी अब मुसाफिर जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। वब्न सबील कहा गया है ना, यानी मुसाफिर इसको कहते हैं रास्ते का बेटा। तो रास्ते का बेटा क्या, क्योंकि इब्न जो है ना वो बहुत अरसे तक वो उसी रास्ते पर रहता है। तो मुसाफिर बहुत अरसे तक एक ही रास्ते पर चलता है, तो इसलिए उसको जो है ना इब्न सबील कहा गया है। तो जो है उसका भी हक है। अब वो मुसाफिर सफर चाहे जहाज का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे वो बस का हो, जिस भी चीज का सफर हो, तो उसके अंदर कई दफा ऐसे होता है कि आप सफर में हैं, कोई एक बंदा इतनी ज्यादा सीट मल के बैठा है कि दूसरे के लिए जो है बहुत छोटी सी जगह पड़ी हुई है। तो वो इंसान को खुद देखना है कि उसका कितना हक है, और जो है लिहाज करना है दूसरे का, क्योंकि उनका हक है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन पर एहसान करो, एहसान के लेवल पर चलो अपनी जिंदगियों को लेके। इसी तरह देखें, हम जहाज में अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो लोग लड़ रहे होते हैं जहाज में, एक सामान रख रहा है, दूसरा धक्का मार के हटाओ तुम यहाँ से अपना सामान, मैंने सामान रखना है। और सीटों पे लड़ रहे होते हैं, इसी तरह से जगह नहीं दे रहे होते हैं, बच्चों को चुप नहीं करा रहे होते हैं, बच्चे रो रहे हैं और वो उनको ऊंची ऊंची आवाज में डांट रहे हैं, लेकिन उनको चुप नहीं करा रहे, उनको सहला नहीं रहे कि बाकी मुसाफिरों का भी हक है, और जो है उनको तकलीफ हो रही होगी एक बच्चे के रोने पे, और इस तरह की बातें हो रही होती हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, बच्चा किसी तकलीफ में, वो एक अलहदा बात है। लेकिन कई दफा जो है ना लापरवाही का भी एलिमेंट होता है, कि जिसके अंदर बच्चे को तवज्जो ही नहीं दी जा रही होती, या देखा ही नहीं जा रहा होता बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। वो पूरी पूरी फ्लाइट्स में बच्चे रोते रहते हैं। और ये चीजें वो हैं कि जिनके बारे में इंसान को वैसे घर से तैयारी करके आनी चाहिए, कि स्पेशली जहाज में जो होता है, अब जैसे ही टेक ऑफ करते हैं, कई दफा बच्चों के कानों में दर्द शुरू हो जाता है, लैंडिंग के वक्त दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या इंतजाम करके जाना चाहिए। तो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में कोई म्यूजिक लगा लेता है, और बहुत ऊंची ऊंची आवाज में कोई बोल रहा होता है, और उसमें आपके हमसायों तक वो आवाजें जा रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने हमसाये का हक अदा नहीं कर रहे, उसको तकलीफ दे रहे हैं। जब हमारे घरों में शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग रास्ते बंद कर देते हैं कि जो है जी हमारे घर फंक्शन है। भाई आपके घर फंक्शन है, दूसरों के घर पे तो नहीं है, तो आप अपने हमसायों का हक अदा नहीं कर रहे, आप ज्यादती कर रहे हैं, रास्ते बंद कर दिए। या फिर, और अगर कोई कर भी रहा है, पहले उसको सबसे इजाजत लेनी चाहिए कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम इस तरह, यानी वो अपना हक जमा लेते हैं कि भाई हम तो ये तो एहसान का रवैया है ही नहीं, ज्यादती है ये तो। इसी तरह घरों पर में इतनी ऊंची ऊंची आवाज में, क्योंकि खुद खुश हैं, ढोल वाले और वो वाले ले आते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुशी है, इसलिए बस सारी दुनिया को खुश होना चाहिए क्योंकि उनकी खुशी है। अब इसमें उनको क्या पता कि किसी दूसरे के अंदर, कोई घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो, कोई बीमार हो, या उनके घर में कोई स्ट्रेस चल रहा हो, उनके घर में कोई खानदान में कोई फौत हो चुका हो, कोई करीबी जो है किसी तकलीफ में हो। कुछ भी हो सकता है ना, सारे घरों के बारे में हमें तो नहीं पता होता कि कौन किस परेशानी से गुजर रहा है, किसी के एग्जाम्स हो रहे हो, किसी को जो है वो जल्दी सोने की आदत हो, लेकिन इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता हमारे माशरे में। तो जो है ये तमाम वो बातें हैं कि जिनको मतलब एक जाहिलों वाला माशरा जो है ना, हम दिखाते हैं कि हम भाई किसी के हुकूक का ख्याल नहीं रखते। आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहां पर एक खास टाइम के बाद ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं है। जर्मनी में बहुत सख्ती है, बच्चे शोर इतने बजे के बाद नहीं मचाएंगे, यानी बच्चों को सुला दिया जाए। आपका नेबर को आपके घर से अगर शोर आ रहा है, वो कंप्लेंट कर सकता है कि मुझे शोर आ रहा है। तो ऐसी सख्तियां हैं, ठा ठा करते हुए आप फर्श पे नहीं चलते फिरेंगे कि आपके नीचे वाला डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ तो रिवाज है, बस सुबह जो ही घड़ 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 करके एक ने सामान खींचा, जी सफाई करानी, उधर से घड़ करके एक और चीज खींची जा रही है, जी क्योंकि हमने सफाइयां करानी होती है। तो खैर है, नीचे वाला सो रहा है, जाग रहा है, जो भी कर रहा है, तो ऊपर तो चीजें घसीटो ना, क्योंकि हम तो बहुत सफाई पसंद है, इसलिए हमने तो रोज चीजें घसीट घसीट के सफाइयां करानी होती हैं। तो ये तकलीफें हैं ऐसी, खास तौर पे जब आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हैं।
تو یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں اور ان کے خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ اپنے گھر سے باہر گند پھینک رہے ہیں. بھئی آپ کے گھر کا گند ہے، آپ دوسرے حصے میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ اس کو اکٹھا کریں، جا کر گند کے ڈبے میں پھینکیں. اب وہ جو آپ گند پھینک رہے ہیں، چاہے وہ پتے ہیں، چاہے وہ گند ہے، چاہے وہ چھچڑے ہیں، چاہے کچھ بھی چیز ہے، وہ جا کے دوسرے کے گھر میں گر رہی ہے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا سب کچھ؟ آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. بہت ساری باتیں، بہرحال ہمسایوں کے حقوق پر بھی پوری ایک جو ہے وہ بک لکھی جا سکتی ہے آرام سے، اور کئی کتابیں ہوں گی یقیناً اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اینڈ میں، اچھا، وما ملکت ایمانکم، اور پھر جو آپ کے یعنی مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی غلام، لونڈی. اس کے اندر کہتے ہیں کہ جانور بھی آ جاتے ہیں، اسپیشلی جو کہ مال مویشی وغیرہ ہو جاتے ہیں، کہ جن جانوروں کو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ خیال رکھنا ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک جو غلام تھے ان کا ایک نماز کا حکم بار بار دیتے رہے، اور کہ اپنے جو ہے نا خادم وغیرہ ان کا خیال رکھو، اس کا بھی حکم دیتے رہے. تو پھر یہ بھی بہت خیال رکھنا ہے. اور جانوروں کا دیکھیں کہ جیسے جانور ہوتے ہیں، اور وحشی جانور نہیں، وحشی جانور اپنا خیال خود رکھ لیتے ہیں، لیکن جو یہ ہوتے ہیں انعام ہوتے ہیں، جو مویشی جانور ہوتے ہیں، اب وہ بیچاروں کو چارہ نہیں ڈالو گے تو ان کو چارہ نہیں ملے گا. ان کو اگر دھوپ میں کوئی باندھ کر چلا جائے گا تو وہ خود تو نہیں ہل کے وہاں سے جا سکتے. تو ان کا بھی پھر خیال رکھنا کہ جو آپ کے انڈر آ رہے ہیں، آپ کی نگرانی میں. اسی طرح بلی پالنے کا شوق ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلی جو ہے اس کو کھانے کو کچھ نہ دینا، گھر میں قید کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، نہ اس کو کھانا دیتے ہیں، نہ اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی صفائی کا. اور پھر وہ بلیاں جا کے آپ کے ہمسایوں میں تکلیف کا باعث بھی بنے. تو یہ تو بہت زیادہ مطلب ہمسایوں کو تکلیف دینے والی بات ہے نا، کہ آپ کی بلی جو ہے وہ جا کر دوسروں کے جو ہے گھروں کے آگے، یا مختلف ان کی گھروں کے اندر گھس جائیں. اور گھروں کے اندر تو خیر اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے، وہ تو بلی کا قصور ہے کہ وہ گھس جاتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اس کو پالا ہے تو پھر آپ اس کو اپنی حدود میں رکھ کر پالیں، اس کو پھر آزاد نہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے جب جو ہے یہ آ، جیسے یہ جو اسٹرے کیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اور گلی کے کتے بلیاں جو سارے ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی پالنا ہے تو ان کو لوگوں کے بیچ میں نہ دیں، کیونکہ وہ تو پھر وہیں آ کر بس جاتے ہیں. ان کو تھوڑا سا دور جا کر دیں. ویسے تو یہ جگہ جگہ سے کھاتے ہیں، ہر جگہ سے ان کو کھانے کو ملتا ہے. جب ان کو گھروں میں سے ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ گھروں میں آ جاتے ہیں، کہ ادھر چکر لگانا شروع کرتے ہیں. اور پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا اپنے گند جا کے دوسروں کے گھروں کے آگے نکالیں، دوسروں کے گملوں کے اندر جا کر نکالیں. تو وہ اس طرح سے بہت پھر گند مچا دیں، جس سے ہمسایوں کے ڈیفینیٹلی ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو ہے نا زیادتی ہو جاتی ہے. اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، کہ نہیں وہ پسند کرتا، من اسے جو، کانا ہو مختالن، خود پسند، فخورا، فخر کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو خود پسند انسان مختال خیل سے ہے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. آپ نے کبھی گھوڑے کی چال دیکھی ہے کیسے اترا کے چلتا ہے؟ تو ایسا جو اترا کر انسان جو ہے نا، جیسا اترانے والا جو انسان ہے، مختال. مختال ہوتا ہے اصل میں ایسا انسان جو خود کو بڑا افضل اور بہت بڑا سمجھنے والا، سیلف سینٹرڈ سا، اپنے ہی بارے میں اتنا obsessed جو انسان ہوتا ہے. اور اس کے اندر اتنی اکڑ ہوتی ہے کہ جب وہ چلتا ہے نا تو اس کی اکڑ وہ اس کی چال میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ وہ چال اور زیادہ اکڑ جاتی ہے جب اور خوبصورت لباس پہن لیتا ہے، سج دھج کر نکلتا ہے. تو اس کو بس یہی نظر آتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، اور میں ہی سب سے خوبصورت ہوں، اور بس سب مجھے ہی دیکھتے رہیں. تو وہ جو ہوتی ہے نا پرسنالٹی، اس کو کہتے ہیں مختال. یعنی یہ ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے خود پسندی کی. ٹھیک ہے. اب فخورا، فخر جتانے والا، اب یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ جو اندرونی کیفیت ہے نا وہ باہر بھی نکل آئی ہے، ظاہریت میں بھی اس کی یہ کیفیت آ گئی ہے. فخورا یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا، اپنی تعریفیں ہر وقت، بس وہ اس کی ہر بات اپنے سے ہی ریلیٹڈ ہوگی، ہمارے، میرے، یہ وہ، بس
میرے بچے ایسے، میں ایسا، میں ہمارے تو یہ ہوتا ہے، ہمارا تو میں تو یوں ہی ہوں، اور ہمارے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی ہر بات میں کہ آئی ایم دا بیسٹ، کہ آپ جیسے بھی ہیں، لیکن اس کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ یعنی ہم تو کچھ اور ہی چیز ہے نا. تو ایک فخر جتانے والی عادت ہوتی ہے. وہ ہر وقت ہر بات میں نا اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں. اس کے اندر کی جو ہے نا کیفیت باہر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جدھر بیٹھتا ہے نا وہاں وہ اپنا ذکر کرتا ہے، اور اپنے بارے میں ہی نا جو ہے نا وہ اسی کے ارد گرد اس کی ساری زندگی چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی لا یحب، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا. ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اللہ محبت نہیں کرتا. کس سے؟ خود پسند اور فخر کرنے والے انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. اب اسی آیت کے ساتھ ہی اگلی آیت جڑتی ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ ہی اس کو آپ کو کر کے نا پھر میں اینڈ کر دیتی ہوں. الذین، وہ لوگ جو، اب یہ جو اصل میں نا مختال اور فخور، انہی کی جو ہے نا مزید ایکسپلینیشن ہے. الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں. اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ بخل کرتے ہیں. اور بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں خرچ نہیں کرنا، یعنی اپنے مال کو روک کے رکھنا. ان کے حال حلیے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے یہ بلکہ ہاں، جو مین اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جو ہے نا یہ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں حکم نہیں دیا کہ یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر دینے میں ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی وہاں پر وہ اسراف کرتے ہیں، کیونکہ اسراف وہی ہوتا ہے نا کہ جو ہے نا انسان ضرورت سے زائد خرچ کرے، یا ایسی جگہ خرچ کرے کہ جہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے وہاں انسان خرچ کرے. تو یہ جو ہے نا بخیل ہوتے ہیں، یہ کنجوس ہوتے ہیں. چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دوسروں کے حقوق ہوں، وہ ہر معاملے میں بخیل ہوتے ہیں. وہ دوسروں کو وہ دینا نہیں چاہتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، ایک تو خود بخیل ہے، پھر وہ حکم دیتے ہیں الناسا، لوگوں کو. وہ لوگوں کو بھی کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ بالبخل، بخل کا. لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بخل کرو، ان کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتے. ان کو بھی روکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مال لگانے کی، کچھ پیسے جوڑ لو، یہ کل کو تمہارے بچوں کے کام آئیں گے. یہ کیا تم غریبوں میں پیسے بانٹ رہے ہو؟ یہ کیا یتیم خانے جو ہے تم ان کی مدد کرنے چلے جاتے ہو؟ اللہ نے ان کو یتیم کیا ہے تو اللہ ہی ان کی مدد کرے گا. کئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں نا. کیوں بس ہر وقت غریبوں کو ہی خرچ کرتے رہتے ہو، غریبوں کی فکر میں لگے رہتے ہو؟ اپنا دیکھو ذرا، اپنے صوفہ سیٹ ہی جو ہے اسی کو ہی ذرا نیا ڈیزائن کا صوفہ سیٹ ہی لے آؤ. تو وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا. تو جو ہے وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں ماں اس کو جو، وہ چھپاتے ہیں اس کو جو آتاہم اللہ، دیا انہیں اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کچھ عطا کر دیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھپاتے ہیں. نعمتوں کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ کہیں کوئی مانگ نہ لے. چاہے وہ مال ہے تو اپنے مال کو، مال جمع ضرور کریں گے لیکن نہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، نہ گھر پہ خرچ کریں گے، نہ بچوں پہ خرچ کریں گے. یعنی حالت ان کی کیا ہے؟ فقیروں والی حالت ہے. اپنی حالت فقیروں والی بنائی ہوئی ہے کہ دوسرے دے جائیں. یعنی وہاں بھی مال کٹھا ہوگا نا کہ دوسرے مدد کر جائیں، یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے اپنے پاس اندر کتنا مال رکھا ہوا ہے. کئی لوگوں کو ہوتی ہے مانگنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے پاس جتنا بھی مال رکھا ہوا ہو نا، اور ان کو ہوتا ہے کہ اچھا چلو کہ اس سے مانگ لیں گے. تو یہ جو مانگنے کی عادت ہوتی ہے صرف اس لیے کہ اچھا چلو اپنا مال محفوظ رہے، حالانکہ ڈھیروں مال رکھا ہوگا. تو وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، لیکن ان کی حالت سے نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر دکھائی دے. ہاں، نمائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پر وہ اثر دکھائی دے، یعنی اس کے حال حلیے، رہن سہن میں جو ہے وہ اس کا اثر نظر آتا ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ فقیری کی حالت میں نظر آتا ہو. یعنی جو ہے فقرا بھی نہیں بن کر کھڑے ہو جانا، اور جو ہے وہ جو ہے نا اس میں اس طرح سے بھی جو ہے نا بخل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے.
अच्छा, और फिर वअतदना लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, और तैयार कर रखा है हमने काफिरों के लिए अजाब, अजाब मुहीना, अजाब रुसवा करने वाला। अम, जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज देख लीजिए कि, अच्छा, एक और हदीस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हदीस का मफहूम है कि बुखल से बढ़कर और बड़ी बीमारी क्या होगी जो किसी को लग सकती है। यानी ये बुखल भी एक बीमारी की तरह है जो इंसान को लग सकता है। एक और जगह आपने फरमाया कि खबरदार रहो, शुह से बचते रहो। और शुह क्या होता है? मजीद की लालच, और जो है उसे हाथ से ना जाने देना, ये उससे भी एक्सट्रीम लेवल है ना, कि जो है वो मजीद का ख्वाहिशमंद हो और आगे ना जाने देना। फिर यहाँ पर जो बात हुई कि अल्लाह का फजल छुपाते हैं, उसके अंदर जैसे बात मैंने की ना, माल हो और इल्म भी। यानी इल्म है आपके पास, लेकिन क्या है कि दूसरों को नहीं सिखाते, उनके जो है ना, उनको उस इल्म के हक से जो है वो महरूम रखा हुआ है। अब आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है उनके लिए लिल काफिरीन, उनको अल्लाह ने काफिर कहा है, जो यबखुलूना और वह यकतुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, ये जो काम करने वाले ना, उनको अल्लाह ने काफिर कहा है। क्यों? क्योंकि काफिर क्या करता है? जो है छुपाना, कफरा छुपाना होता है ना, तो काफिर छुपाने वाला है, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के फजल को, अल्लाह के करम को वो छुपाता है। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि अल्लाह ने उन काफिरों के लिए अजाब मुहीना, रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और यहीं पर ही हम एंड करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।